اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کالج سے واپسی پر ایک دم سے بارش ہو گئی۔ میں جو جلدی جلدی گھر جانے کے لیے تیزی سے قدم اٹھاتی جا رہی تھی، ایک دم اتنی تیز بارش دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جانے والی لڑکیوں کو ان کے باپ اور بھائی بائک اور رکشہ کروا کر لینے آ گئے تھے، جبکہ میں، جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اور بوڑھا باپ امام مسجد ہونے کی وجہ سے آج تک صرف عزت ہی کما پایا تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے رکشہ یا وین لگوا سکتا۔ میں اپنا دل محسوس کر رہ گئی اور ایک پرانے سے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا نام ماہنور تھا۔ مجھ کو پیار سے میری دوستیں مانو بلاتی تھی، بابا صرف نور کہہ کر پکارتے تھے۔ میرے بابا حیدر علی ایک عرصے سے شہر کی ایک مسجد میں امام تھے۔ میری امی بھی گھر میں محلے کی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی اور الحمدللہ میں حافظ القرآن بھی تھی۔ میں نے میٹرک پاس کرنے سے پہلے ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اب میں بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرے والد ایک اسکول میں اسلامیت کے ٹیچر بھی تھے اور امام مسجد بھی تھے۔ عزت کے ساتھ گزر بسر ہو رہا تھا، مگر کوئی عیاشی ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بارش میں مکمل بھیگ جانے کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی چڑھ رہی تھی۔ ویسے تو میں نے عبایا پہن رکھا تھا، مگر اسکارف کی جگہ میں نے اسکول یونیفارم کا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ میں اس کو نچوڑنے کے لیے سڑک سے تھوڑا ہٹ کر پیپل کے درخت کی اوٹ لے کر اپنا دوپٹہ سر سے اتار کر جلدی جلدی نچوڑنے لگی تاکہ گھر جانے کے وقت تک دوپٹہ کچھ سوکھ جائے، کیونکہ میرے لمبے گھنے بال سفید دوپٹے سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے میں اپنے لباس کا خاص خیال رکھتی تھی۔ میری بعض کلاس فیلو نے بھی آج تک میرے سر کے بال نہیں دیکھے تھے، نہ میں نے کبھی مہنگے شیمپو استعمال کیے تھے، نہ کچھ اور، مگر میرے بال پھر بھی بہت لمبے، گھنے اور خوبصورت تھے، جو کہ میرے گھٹنوں تک پہنچتے تھے۔ میری اماں بھی یہی کوشش کرتی کہ کسی کی نظر بھی میرے بالوں پر نہ پڑے، کیونکہ اماں کہتی تھی کہ اگر ایک بار بالوں پر کسی کی نظر پڑ گئی تو ضرور نظر لگ جائے گی۔ میرے امی اور ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بے شک گھر کے حالات اچھے نہ تھے، مگر وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے کہ میری ہر خواہش اور ضرورت میرے بولنے سے پہلے ہی پوری کر دی جائے۔ بچپن سے ہی غربت اور تنگدستی دیکھ دیکھ کر میرے اندر اتنی سمجھ بوجھ تو پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے کبھی بھی اپنے والدین پر کوئی ایسی خواہش نہیں لادی تھی جس کا بوجھ وہ نہ اٹھا سکے۔ جب میں نے سر سے دوپٹہ اتارا تو مجھ کو لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ ایک سرد سی لہر میں نے محسوس کی میری ریڑھ کی ہڈی تک۔ میں ایک دم کانپ اٹھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے دوپٹہ اپنے جسم پر پھیلا لیا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ بارش ہلکی ہو اور میں گھر کو بھاگوں۔ اب اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بھی مجھ کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی جاننے والی لڑکی شاید اپنے رکشے میں ادھر سے جاتی ہوئی نظر آ جائے، مگر اب سڑک پر صرف اکا دکا ہی لوگ تھے۔ اندھیرا بہت ہو رہا تھا، بادل بہت کالے رنگ کے تھے اور ذرا ذرا دیر میں بجلی خوب زور و شور سے گرج چمک رہی تھی۔ میں بار بار اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھ کو خوف بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ سناٹا، بارش اور بجلی کی گھن گرج سے ایک دم سڑک پر ایک بوڑھا رکشے والا نظر آیا جو آہستہ آہستہ رکشہ چلا رہا تھا۔ اس نے بالکل میرے سامنے رک کر مجھ کو آواز دی، بی بی بارش بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، کہاں جانا ہے؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں، مگر پھر خوف کی وجہ سے فوری اس کی طرف دوڑ لگا دی کہ کہیں وہ بھی نہ چلا جائے۔ میں نے رکشے میں بیٹھ کر کہا کہ بابا مجھ کو پرانی مسجد کے امام صاحب کے گھر جانا ہے، وہ میرے والد ہیں اور آپ وہاں رک جانا، میں گھر سے کرایہ لے کر آپ کو دے دوں گی۔ اس نے کہا بی بی میں اس طرف ہی رہتا ہوں، گھر جا رہا تھا، تم کو اکیلا دیکھ کر رک گیا۔ بیٹا فکر مت کرو، ہم تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم گھر پہنچ گئے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ میں اس کو رکنے کا بول کر جلدی سے گھر میں گھسی۔ امی برآمدے میں کھڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا جلدی سے 100 روپے دیں، باہر رکشہ کھڑا ہے۔ جیسے ہی میں پیسے لے کر باہر آئی
وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی کیونکہ مجھ کو رکشے کی آواز تو آئی نہیں تھی۔ میں سر جھٹک کر اندر آ گئی، جلدی جلدی یونیفارم چینج کیا، بیگ سے سب بکس نکال کر کپڑے پھیلا دیے اور بال تولیے میں لپیٹ لیے۔ مجھ کو شدید قسم کی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ امی میرے لیے کھانا لے آئیں۔ میں نے دیکھا تھوڑی سی دال اور چپاتی تھی۔ مجھ کو یاد آیا آج میری سب دوست آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ ان کے گھر پکوڑے اور طرح طرح کے پکوان بنیں گے۔ بارش میں یہ باتیں سوچ کر میرے گلے میں آنسو اٹک گئے۔ میں نے امی کے ساتھ جلدی جلدی چند نوالے لے کر امی سے کہا، امی اور بھوک نہیں ہے۔ امی نے میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ امی برتن لے کر چلی گئی۔ مجھ کو کچھ دیر آرام کرنے کا کہا۔ میں پھر اپنے بستر میں گھس کر سو گئی۔ میں اتنی دیر سوئی رہی کہ مجھ کو رات کو امی نے زبردستی اٹھایا۔ میری آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی، سر میں اور کندھوں میں شدید درد تھا۔ میں کچھ دیر تک غائب دماغی سے اپنے بستر پر بیٹھی رہی۔ مجھ کو ایسا لگا کہ میری کھڑکی کا پردہ مسلسل ہل رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی چیک کی تو وہ بند تھی۔ میں پردہ برابر کر کے باہر آ گئی۔ ابو اپنے کمرے میں تھے، امی کچن میں منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ امی آٹا گوندھ رہی تھی، دال گرم ہو چکی تھی اور میرا دل شدید خراب تھا۔ اب پھر دوبارہ دال دیکھ کر اتنی دیر میں دروازہ بچا تو امی دروازہ دیکھنے گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کھانے کی تھالی تھی جو بہت خوبصورت دسترخوان سے ڈھکی ہوئی تھی۔ امی نے مجھ کو کہا کہ بیٹا دیکھو، تم نے دن میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا، ڈھنگ سے دیکھو تو اللہ نے کیسے سبب پیدا کیا ہے۔ میں نے بہت شوق سے دسترخوان ہٹا کر دیکھا تو اس میں مہکتے ہوئے چاول، کھیر اور گوشت کا سالن تھا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی کون تھا؟ امی نے بتایا کوئی لڑکا تھا، کہہ رہا تھا کہ محلے میں نئے شفٹ ہوئے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانا بنایا تھا، تھوڑا زیادہ بن گیا ہے، محلے میں پوچھ کر امام صاحب کے لیے دے جاؤں۔ اس رات ہم تینوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور اللہ کا نہایت شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کر ہم تینوں جلد ہی سو گئے تھے۔ رات کو ایک دم مجھ کو بہت شدید پیاس لگی۔ میں پانی پینے اٹھی، جگ میں پانی نہیں تھا۔ میں جگ میں پانی لینے جیسے ہی باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی سفید لباس میں ملبوس نیم کے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مارے خوف سے میری حالت ایسی ہو گئی کہ نہ میرے قدم اٹھ رہے تھے، نہ منہ سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ میں دروازے میں ہی جمی کھڑی تھی کہ ایک دم اس شخص نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی چھن چھن کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت نوجوان تھا، داڑھی سے سجا ہوا چہرہ۔ اس نے ایک دم مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں ایک دم سے جیسے ہوش میں آ گئی۔ مجھ کو لگا جیسے وہ کوئی چور ہے یا پھر نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہے۔ جیسے ہی میں نے امی کے کمرے کی طرف دیکھا اور ان کو آواز دینے کی کوشش کی تو مجھ کو لگا جیسے سرد ہوا کا ایک جھونکا مجھ کو چھو کر گزرا ہے۔ مجھ کو شدید ٹھنڈ لگی اور میں کانپتے ہوئے سامنے دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی، دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ جگ کو جب واپس ٹیبل پر رکھنے لگی تو دیکھا اس میں پانی تھا۔ مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا، نظر کا دھوکا، وہم یا پھر سچ۔ میں نے پانی کا گلاس ایک دم سے ہاتھوں میں لیا اور پی لیا۔ میں نے پانی بنا سانس لیے پیا، گلاس کو واپس میز پر رکھا اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کیا اور واپس سو گئی۔ صبح اتوار تھا اس لیے آنکھ نہیں کھلی۔ اگلی صبح میں سب کچھ بھول گئی۔ امی کے ساتھ کام کرواتے ہوئے میں نے دیکھا رات والے برتن کچن میں رکھے تھے۔ میں نے کسی خیال کے تحت دیکھا تو وہ دسترخوان ریشمی کپڑے کا تھا۔ ایک عجیب سی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی۔ میں نے برتن دھو کر رکھ دیے اور پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ اگلی رات جب امی کھانا بنانے کچن میں گئی تو پھر سے دروازہ بجا۔ اس بار دروازہ میں کھولنے گئی تو دیکھا کوئی اوٹ میں کھڑا ہے، کھانے کا برتن لیے۔ اس نے صرف اپنا ہاتھ آگے کیا اور بولا، میری امی نے کہا کہ جب تک ہم یہاں کسی کو جانتے نہیں آپ لوگ یہ کھانا لے لیا کریں، ہدیہ سمجھ کر رکھ لیں۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ میرے دل میں ایک دم سے تجسس ہوا کہ میں اس لڑکے کا چہرہ دیکھوں، مگر وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کر کھڑا تھا۔ میں نے منہ بنایا اور اس کو کہا، اچھا آپ رکیں، کل والے برتن بھی لے جائیں۔ میں نے کھانا امی کو پکڑا دیا اور برتن اٹھا کر اس نوجوان کو دینے آ گئی۔ میں جان بوجھ کر کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں، حالانکہ میری طبیعت ہرگز ایسی نہ تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہونے پر
نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ حرکت کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی، اللہ یہ کوئی آدمی تھا یا جن؟ دیکھو تو صحیح، 1 منٹ میں ہی غائب ہو گیا۔ ابھی میں واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اچک کر میرے ہاتھ سے برتن لے لیا اور ایک دم دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے جاتے جاتے کہا، یوں اچھی بات نہیں ہوتی کسی کو چھپ چھپ کر دیکھنا۔ اس کی یہ بات سن کر ایک دم مجھ کو ڈھیر ساری شرم نے گھیر لی۔ میں بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ اگلے روز میں صبح کالج چلی گئی۔ چھٹی کے بعد واپسی میں نے دیکھا کہ اسی درخت کے ساتھ وہی بابا کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھ کو کہا، بی بی رکشہ گھر کی طرف ہی جا رہا ہے، میں وہیں پچھلی گلی میں رہتا ہوں، کھانا کھانے جا رہا ہوں، آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر رکشے میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں وہ بوڑھا بابا میری طرف صرف ایک بار دیکھتا تھا اور پھر سارا راستہ خاموش رہتا۔ میں گھر کے سامنے اتر گئی، وہ آج میرے سامنے ہی رکشہ لے کر پچھلی گلی کی طرف مڑ گیا۔ میں بھی مطمئن ہو کر گھر آ گئی۔ اب یہ معمول بن گیا تھا، میں نے سہولت ڈھونڈ لی تھی، اس لیے اماں کو بھی نہیں بتایا تھا، حالانکہ میں پہلے ہرگز ایسی نہ تھی۔ ہم سب ہی بہت زیادہ صبر شکر سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں حافظ قرآن تھی الحمدللہ۔ ہمیشہ سے میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں دن میں کم سے کم 2 مرتبہ تلاوت کلام پاک لازمی کروں، اور اسی لیے میرے پاس محلے سے ہی چند بچیاں جن کی عمر 10 سال سے کچھ اوپر تھی پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ میں جب تلاوت کر رہی ہوتی تھی تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں بنا رکے ہی پڑھتی ہی چلی جاؤں۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی صحن میں پچھلی طرف کھلتی تھی۔ یہاں پر دیوار اور کمرے کے بیچ میں ایک راہداری بھی بنی ہوئی تھی۔ یہ عام طور پر گھروں میں ہوا کے لیے چھوڑی جاتی تھی تاکہ ٹھنڈی ہوا کمرے میں آتی رہے۔ یہیں پر میں نے چند گلاب کے پودے بھی رکھ رکھے تھے جن کو میں باقاعدگی سے پانی ڈالتی تھی۔ یہیں پر میں نے چڑیوں کے لیے دانے پانی کے برتن بھی رکھے ہوئے تھے۔ میرے کمرے میں ہر وقت گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی رہتی، جس کی مجھے بچپن سے ہی بری طرح عادت تھی۔ چھوٹے بہن بھائی تھے نہیں، گھر میں ٹی وی ریڈیو جیسی کوئی چیز نہ تھی۔ اب اکثر جب میں تلاوت کرتی تو مجھ کو یوں لگتا تھا جیسے کمرے کی پچھلی کھڑکی میں کوئی ایک دم سے گزر کر گیا ہو۔ کبھی میں اس کو اپنا وہم سمجھتی، کبھی سمجھتی کہ شاید کوئی پرندہ ہوگا جو اڑ گیا ہوگا، اور اپنے ذہن سے اس بات کو جھٹک دیتی۔ ایک روز لائٹ گئی، میں نے عشاء کی نماز پڑھی، جمعے کا دن تھا، اس لیے بچیاں آج شام میں نہیں آئی تھیں، اور میں نے گھر آتے ہی مشین لگا لی تھی کپڑے دھونے کے لیے، تاکہ چھٹی کے دن میں فرصت سے رہ سکوں۔ آج کے دن صرف نماز پڑھ پائی تھی مگر تلاوت نہیں کر پائی تھی، جبکہ دن جمعے کا تھا۔ اب بھی تھکن کے باوجود مجھے شدید نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے الماری پر رکھا ہوا کلام پاک اتارا اور موبائل کی روشنی جلا کر ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کے بعد میں تلاوت کرنے لگی۔ جیسے جیسے میں تلاوت کرتی جاتی مجھے یوں لگتا کہ میرے ذہن سے تمام پریشانیاں اور تھکن دور ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے ایک عجیب قسم کا سرور محسوس ہوتا تھا۔ مجھے باقاعدہ کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ پہلے میں نے اپنا وہم سمجھا، پھر میں نے سوچا شاید ابا پانی پینے کے لیے اٹھیں۔ ایک دفعہ سوچا جا کر ان سے پوچھ آؤں، پھر دل نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، تم پڑھو، وہ خود ہی پی لیں گے۔ لیکن یہ کیا، اب جیسے جیسے میں تلاوت کر رہی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے کمرے کے پیچھے کوئی مسلسل چہل قدمی کر رہا ہے۔ مجھ کو ڈر تو نہیں لگا مگر ایک انتہا کا تجسس تھا جو مجھے گھیر چکا تھا۔ میں نے سوچا اکثر مجھ کو یہیں سے آہٹیں محسوس کیوں ہوتی ہیں۔ میں نے کلام پاک کو چوم کر بند کر دیا، اس کو واپس رکھ کر اپنا دوپٹہ اچھی طرح سے سر پر لیا اور موبائل کو اٹھا کر دھیرے دھیرے اپنے کمرے سے نکل کر میں آہستگی کے ساتھ صحن کے پچھلی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں اس راہداری نما گلی میں پہنچی تو میرا ایک دم سے سانس اوپر کا اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے، کیونکہ وہاں پر کوئی انسان سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا دایاں بازو بہت بری طرح سے زخمی تھا، گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور تکلیف کی وجہ سے کبھی ایک قدم آگے جاتا، کبھی ایک قدم پیچھے آتا اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر سانسیں لینے کی کوشش کرتا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے وہاں؟ اور میں نے موبائل کی لائٹ سیدھی اس کے چہرے پر ماری۔ وہ تو وہی خوبصورت جوان تھا جو اس روز مجھے صحن میں نظر آیا تھا۔
سرخ و سفید رنگت، سفید لباس، چہرے پر سجی خوبصورت داڑھی، پرنور چہرہ، مگر یہ کیا اس کا بازو بری طرح زخمی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح ہو رہی تھیں۔ میں تھوڑا آگے بڑھی، وہ خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائے اب بیٹھ گیا تھا۔ میں جب قریب گئی تو دیکھا کہ گہرا زخم اس کے بازو پر لگا ہوا ہے جس کو اس نے ایک ہاتھ سے دبا رکھا ہے۔ میرا دل ایک دم ہمدردی سے بھر گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت مدد کا مستحق تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، نور مجھے پانی پلا دے، خدا کے لیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں جلدی جلدی پانی لینے دوڑی اور ساتھ میں ایک صاف ستھرا کپڑا اور بایوڈین کی بوتل اور ڈھیر ساری روئی بھی اٹھا لائی۔ میں نے اس کو پانی پکڑانا چاہا تو اس کا ہاتھ خون میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف بے چارگی سے دیکھا۔ میں نے جلدی سے نیچے بیٹھ کر اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلانا شروع کر دیا۔ اس نے پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا تھا۔ میں نے بایوڈین روئی پر لگائی، جلدی جلدی اس کی قمیض کا بازو کھینچ کر پھاڑ دیا اور روئی کے ساتھ پہلے اس کا زخم صاف کیا جو کسی نوکیلی چیز سے لگا تھا، اور پھر بایوڈین لگا کر جلدی سے اس پر ڈھیر ساری روئی رکھی اور صاف کپڑے کو مضبوطی سے اس کے بازو پر باندھ دیا۔ وہ مکمل خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، نہ اس نے مجھے روکنے کا کہا نہ ہی کوئی حرکت کی۔ تھوڑی دیر میں اس کا خون بہنا رک چکا تھا۔ میں نے پودوں کے پاس رکھے ہوئے پانی کی بالٹی سے پانی لے کر اپنے ہاتھ دھوئے۔ اب جیسے ہی میں واپس پلٹی تو یہ دیکھ کر حیرت سے جم گئی کہ جہاں پر وہ نوجوان موجود تھا وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے موبائل کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی خواب تھا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک گیلے تھے۔ پھر میں اس جگہ پر گئی جہاں پر وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر خون کا کوئی نشان نہیں تھا مگر اس کی قمیض کا پھٹا ہوا بازو وہاں پر ضرور پڑا تھا۔ میں حیران پریشان یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ تھا کون، وہ اور ایک دم سے کہاں چلا گیا۔ ایک دم سے تھوڑی دور آہٹ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان صحن میں موجود درخت کے پاس کھڑا ہے۔ نہ تو میں نے اس کے چل کے جانے کی آواز سنی، نہ ہی کوئی انسان اتنی جلدی وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے زمین پر ڈھیر ہو جاتی، میں نے دیوار کو پکڑ کر سہارا لینا چاہا۔ میرا ذہن ایک دم سے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا اور میں بے جان ہو کر وہیں پر گر پڑی۔ اگلی صبح فجر کی اذان پر بھی میری آنکھ نہیں کھلی۔ امی میرے کمرے میں چلی آئیں مجھے اٹھانے کے لیے۔ جب انہوں نے مجھ سے چادر اتاری اور کندھا ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے شدید قسم کا بخار ہو چکا ہے۔ انہوں نے انتہائی پریشانی سے مجھے آواز دی اور کہا، نور بیٹے تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ ہمیں بتا ہی دیتی، ساری رات تم اس طرح تکلیف میں پڑی ہوئی ہو۔ مجھے گہری غنودگی میں ان کی آواز تو آ رہی تھی مگر میری آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں پچھلے صحن سے کمرے میں کیسے پہنچی۔ جو کچھ رات میں نے دیکھا کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ امی مجھ پر چادر واپس ڈال کر باہر گئیں اور گرم بستر لا کر مجھ پر ڈال دیا۔ اس کے بعد امی نے جلدی جلدی نماز ادا کی اور پھر گرم چائے کا مگ بنا کر ساتھ میں ڈبل روٹی کے ٹکڑے اور پیناڈول کی گولیاں لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا، ایک دو نوالے مشکل سے کھلائے اور پھر دوا کھلانے کے بعد چائے پلا دی۔ مجھ پر شدید نقاہت طاری تھی۔ میرا ذہن ابھی تک اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں رات کا منظر یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ذہن میں اور میری زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں امی سے کچھ کہہ پاتی۔ امی مجھ کو لٹا کر کمرے سے باہر چلی گئی اور میں دوبارہ سے سو گئی۔ میری آنکھ دوبارہ شام کے وقت کھلی۔ امی اور ابو پریشانی سے میری چارپائی کے پاس بیٹھے تھے اور ساتھ ہی کمرے میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی ہے، میرے سر میں شدید درد تھا اور مجھ سے آنکھیں کھولنے کی ہمت بالکل ختم ہو چکی۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر میری امی خوشی سے رونے لگی۔ ابو نے بہت پیار سے آگے بڑھ کر میری پیشانی پر پیار کیا اور کہا، بیٹا کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ میں نے مشکل سے کہا، میں ٹھیک ہوں ابو، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو کہ بہت پرانے ڈاکٹر تھے، ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے۔ بچپن میں بھی اکثر مجھے بیمار ہونے پر امی انہی کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی مسکرا کر کہا کہ نور بیٹے کیا بات ہے، کس بات سے پریشان ہو تم؟ جو بھی بات ہے اپنی امی ابو دونوں کو بتاؤ اور گھبراؤ نہیں۔ گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ وہ میری امی کو دوائیاں سمجھا کر اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔
امی پیار سے میرے سرہانے بیٹھ گئیں اور میرے بالوں میں بہت پیار سے نرمی کے ساتھ ہاتھ پھیرتی رہیں۔ میں کچھ دیر بعد واپس سو گئی تھی۔ مجھے گہری نیند میں کوئی آواز دے کر اٹھا رہا تھا، نور آنکھیں کھولو نور۔ یہ کوئی اجنبی آواز تھی جو مجھے سنائی دے رہی تھی، مگر میں نہیں جان پا رہی تھی کہ کون مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں اکیلے تھی۔ کمرے میں سفید رنگ کی ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے پاس رکھی کرسی پر وہی کل والا نوجوان بیٹھا تھا۔ اس نے سفید لباس پر کالے رنگ کی چادر لے رکھی تھی۔ مجھ کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ نوجوان مسکرا دیا، کہنے لگا کیسی طبیعت ہے آپ کی نور؟ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ باتیں بتانی ہیں آپ کو۔ آپ کو پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی، ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک غیر محرم کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر اور خود سے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر بہت شرم اور گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ بھی میری کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر موجود چادر اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ میں نے بستر کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور دوپٹہ شاید امی نے سائڈ پر رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے کالے سیاہ لمبے بال تکیے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چادر پکڑ کر جلدی جلدی خود پر اچھے سے اوڑھ لی۔ میں اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی تو اس نے کہا، نور کل آپ نے میری مدد کی، جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ آپ نے جو کچھ بھی دیکھا وہ حقیقت تھا، لیکن آپ خوفزدہ ہو گئیں اور صدمہ لے لیا۔ اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آپ پریشان ہو گئی ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یوں اچانک کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھ کر ایک انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، مگر ہم لوگ بھی آپ کی طرح کلمہ گو ہیں۔ ہم جان بوجھ کر کسی بھی انسان کو یا مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتے، مگر کچھ شریر انسان اپنی بدی کی طاقتوں کو بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ہمیں قید کر کے اپنے برے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ جس وقت آپ تلاوت کلام پاک کرتی ہیں، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھنچا چلا آتا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہے، مگر آپ کی آواز میں موجود تاثیر مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات، جس روز آپ بارش میں پرانے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑی تھیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر آپ کے بالوں پر پڑ گئی تھی، اور تب سے ہی میرا دل بری طرح آپ پر گھائل ہو چکا ہے۔ میں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں آتا۔ آپ کو کالج سے گھر تک چھوڑنے کی ذمہ داری لے کر میں بہت سکون سے چند لمحے آپ کے ساتھ رہ لیتا تھا، مگر کل جب آپ نے تلاوت کرنی شروع کی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر میں آ گیا۔ لیکن ایک خطرناک قسم کے عامل کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی، جس نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں تو وہ مجھے قابو نہیں کر سکا، لیکن اس مدبھیڑ میں اس کے برے جنات نے مجھ پر حملہ کیا اور میں زخمی ہو گیا۔ میں ان سے چھپ چھپا کر بچ کر بڑی مشکلوں سے آپ کے گھر آ تو گیا، مگر میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ آپ نے کل جس طرح میری مدد کی، مجھے سمجھ آ گئی کہ سب انسان برے نہیں ہوتے اور آپ کا دل کتنا خوبصورت ہے۔ لیکن میرے جانے کے بعد جو آپ کی حالت ہوئی، میں نے ہی آپ کو اس کمرے تک پہنچایا تھا۔ میں حیرت سے گنگ بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر میں اس کو کل غائب ہوتے نہ دیکھتی تو کبھی بھی یقین نہیں کر پاتی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہے۔ اور اب مجھے سمجھ آ گئی کہ اکثر سنائی دینے والی آہٹیں بھی اسی کی تھیں۔ صحن میں لگے ہوئے درخت کے پاس اس کا نظر آنا، رکشے والے کا ایک دم سے سامنے آنا، سارے راستے وہ مجھے سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے خوفزدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ جانتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور آپ ایک جن، تو پھر بار بار میرے سامنے آنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی اولاد ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو زندہ وہ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ اس نے میری بات سن کر بہت گہرے دکھ سے میری طرف دیکھا اور پھر کہا کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف اس بات کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے کہ جب آپ تلاوت قرآن پاک کریں تو میں ذرا سی دیر کو آپ کی تلاوت سن سکوں، اور ہاں، آئندہ میں آپ کے سامنے آ کر آپ کو خوفزدہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا، مگر آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی خواہش ہو، تو آپ مجھے یاد کر سکتی ہیں۔ میں اس پوری دنیا کی نعمتیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے خود سے دور جانے کا حکم ہرگز نہ دیں۔ میں بہت مجبور ہوں اپنے دل کے ہاتھوں۔
اس کا یوں کھلم کھلا اظہار محبت سن کر مجھے بہت عجیب لگا، ساتھ ہی میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ مجھ جیسی عام سی لڑکی بھی اتنی خوش نصیب ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ترس رہا ہو۔ اگر میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر کر دیا تو یقیناً یہ اس کو شے دینے والی بات تھی، اس لیے میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا۔ اب مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ روز رات کو کھانا دے کر جانے والا بھی یہی خوبصورت جن تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شرارت سوچی۔ میں نے کہا، آپ میرے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، جی بالکل، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، میرے لیے میری پسندیدہ کھانے کی کوئی بھی چیز ابھی کے ابھی میرے سامنے لے آئے تو میں مان جاؤں گی۔ مجھے لگا کہ جیسے یہ شرارت میں نہیں سمجھے گا، مگر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ ایک طرف کو بڑھایا۔ پہلے اس کے ہاتھ میں انار کے جوس سے بھرا ہوا جگ آ گیا، جو خود بخود ہوا میں چلتا ہوا میرے پاس رکھی ہوئی میز پر رکھا گیا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈش آ گئی جو خوبصورت دسترخوان سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ ڈش بھی میرے برابر میں رکھی گئی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں سب کچھ میری پسند کا موجود تھا۔ میں نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر جھکایا اور سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا، میرے لیے کوئی اور حکم؟ میں اسے یوں کرتا دیکھ کر ایک دم سے شرما گئی۔ وہ میرے تاثر دیکھ کر ہلکی سی آواز میں ہنس پڑا۔ مجھے اب اس سے خوف بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا اور میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جلدی جلدی کھانا کھا لیں، تب تک میں آپ کی امی کو باہر ہی مصروف رکھتا ہوں، ورنہ وہ بھی پریشان ہو جائیں گی، اور مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں کبھی کبھار آپ کو دیکھنے آ سکوں۔ تو میں نے نخرے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملتی، میں سوچ کر بتاؤں گی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے ناراضگی بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، جب آپ کا دل کرے آپ مجھے بتا دیجیے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو میں کیسے بتا سکتی ہوں، مجھے تو آپ کا نام ہی معلوم نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ میرا نام مومن ہے، آپ مجھے جب بھی آواز دیں گی میں چلا آؤں گا۔ اور اس طرح وہ پلک جھپکتے ہی میرے کمرے سے غائب ہو گیا۔ مجھے بھوک بے انتہا لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے جی بھر کے کھانا کھایا، اور جیسے ہی میں نے وہ جوس پیا تو مجھے لگا کہ میری گویا ساری نکاہت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میں نے برتنوں کی طرف دیکھ کر پریشانی سے سوچا کہ اگر امی نے یہ سب دیکھا تو انہیں کیا کہوں گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے سامنے سے وہ سارے برتن غائب ہو گئے۔ میں مسکرائی اور ہلکی آواز میں کہا، آپ ابھی تک یہیں موجود ہیں۔ وہ دھیمی سی آواز میں ہنسا اور کہا، آپ کا خادم ہوں، جب دل چاہے گا بلا لیجیے گا۔ جاتا ہوں۔ میرے کمرے میں موجود کھڑکی کا پردہ ایک دم سے ہلا اور یوں لگا جیسے کوئی ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گیا ہے۔ میں نے گہری گہری سانس لی اور اپنے کندھے پر موجود اس کی دی گئی چادر کو لمبی سانس لے کر سونگھا، جس سے بہت ہی دل فریب مہک آ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی چادر کو اتار کر تہہ لگایا اور اپنی الماری میں رکھ دیا، اور پھر اپنا دوپٹہ ڈھونڈ کر اوڑھ لیا۔ اس خوشبو کا احساس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں باہر امی کے پاس چلی آئی۔ امی کے پاس محلے کی 2-3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا، ہم نے سنا تھا کہ تمہیں بہت تیز بخار ہے، اس لیے ہم تمہاری خیریت پوچھنے آئے، مگر تم سو رہی تھی تو ہم آپا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں نے ان سب عورتوں کو مسکرا کر سلام کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ آنٹی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری خیریت پوچھنے آئیں۔ امی نے ان لوگوں کے لیے چائے بنا رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر چلی گئی۔ امی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میری بیٹی اب کیسا محسوس کر رہی ہے۔ میں نے امی کے گلے میں پیار سے اپنی باہیں ڈال دی اور کہا کہ امی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امی نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں نے تمہارے لیے کھچڑی بنائی ہے، تھوڑی سی کھا کر دوا لے لو۔ میں نے پریشانی سے سوچا کہ میں تو کھانا کھا چکی ہوں، مگر پھر امی کا دل رکھنے کے لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اور کھا لیتی ہوں۔ میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی۔ امی نے میرے لیے کھانا نکال دیا تھا۔ میں نے ذرا سا کھانا کھایا اور کہا کہ امی، میرا دل نہیں کر رہا۔ امی نے پیار سے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، کچھ دیر بعد کھا لینا، اور برتن اٹھا کر چلی گئی۔ میں نے امی سے دوا لے کر کھا لی۔ شام کو ابو
بھی آتے ہی میری طبیعت پوچھنے کے لیے آ گئے۔ امی نے کہا اب بہت بہتر ہے نور ماشاءاللہ۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ تم نے کسی چیز کا صدمہ لیا ہے اور تم کسی چیز سے خوفزدہ ہو، کیا بات ہوئی تھی بیٹا؟ میں نے پریشانی سے ابو کی طرف دیکھا اور پھر فوراً اپنا ذہن چلایا۔ میں نے کہا ابو صدمہ نہیں لیا تھا، اصل میں کچھ دن بعد امتحان ہے، اسی بارے میں پریشان تھی، اور دوسرا کل دن میں نے کپڑے دھوئے تھے نا، اس کی وجہ سے تھکن زیادہ ہو گئی تھی، شاید یہی وجہ تھی۔ ابو امی سے کہنے لگے کہ بیگم بچی کے کھانے پینے کا تھوڑا دھیان رکھا کرو، مجھے لگتا ہے کہ یہ کمزور ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہلکی پھلکی بات کرتے رہے ہم لوگ۔ ذرا سی دیر میں رات ہو گئی، ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح سب کچھ نارمل تھا، اتوار کا دن تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کے میں نے گھر کی صفائی شروع کی، اور جب صفائی کرتے ہوئے میں پچھلی طرف راہداری میں پہنچی تو دیکھا وہاں کچھ بہت ہی خوبصورت پھول گملوں میں سجے ہوئے تھے، جن سے بہت ہی دل فریب مہک اٹھ رہی تھی۔ میرا دل ایک دم جنزاد مومن کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو یاد کیا تو اچانک سرسراہٹ سے ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی طرح کے سفید لباس میں دیوار سے لگا مسکرا رہا تھا۔ آپ نے یاد کیا شہزادی صاحبہ تو غلام حاضر ہو گیا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور سر کو خم دیا۔ میں اس کی یہ ادا دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ اتنے میں امی مجھے آواز دینے لگی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر صحن میں امی کی طرف دوڑ پڑی۔ میرے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی جس کو دیکھ کر کوئی بھی چونک جاتا، شاید مجھے بھی اس جن ذات سے محبت ہو رہی تھی۔ میں نے یہ خیال آنے پر اپنے آپ کو ہلکی سی سرزش کی۔ وہاں پر محلے کی پرانی جاننے والی آنٹی بیٹھی تھی، وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھوانے کے سلسلے میں آئی تھی۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ہاں کا اشارہ تھا۔ میں نے آنٹی سے ضروری بات چیت کرنے کے بعد ان سے کہہ دیا کہ آپ کل سے بچوں کو ٹیوشن بھیج دیجیے گا، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ امی ابو کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا سکوں۔ موسم بارش والا ہو رہا تھا۔ امی نے میری پسند کے آلو پالک کے پکوڑے بنانا شروع کر دیے۔ میں بادلوں کی دیوانی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں بچوں کی طرح جھومنے لگوں، اور جیسے ہی ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگیں میں بے اختیار ہو اٹھی اور صحن میں بازو کھول کر بارش کی بوندوں کا مزہ لینے لگی۔ وہ وہیں صحن میں لگے ہوئے جامن کے درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر میری طرف محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو مجھے ڈھیر ساری شرم نے گھیر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور میں بھی بھرپور محبت سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ امی نے مجھے آواز دی، مہنور بیٹا بارش میں مت بھیگو، کل ہی تو بخار میں پڑی تھی، طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ میں طرح طرح کے منہ بناتی ہوئی امی کی بات مان کر امی کے پاس کچن میں چلی گئی۔ وہاں سے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر برآمدے میں بیٹھ کر مزے لے کر کھانے لگی۔ وہ مجھ سے دور کھڑا تھا لیکن اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، شہزادی صاحبہ اکیلے اکیلے پکوڑے کھا رہی ہیں، کچھ ہمارا بھی خیال کر لیں۔ میں نے اس کی طرف بھی منہ چڑھا دیا، پھر کچھ سوچ کر اس کو بھی پکوڑوں پر اشارہ کیا تو میں حیران رہ گئی کہ میری پلیٹ سے ایک دم سے پکوڑے غائب ہو گئے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ کھڑا ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پکوڑے کھائے تیز مرچوں کی وجہ سے وہ کھانسنے لگا۔ اب اس کو دیکھ کر ہنسنے کی باری میری تھی۔ رات کو جب میں اپنے مخصوص وقت پر تلاوت کرنے بیٹھی تو وہ فوراً بہت باادب ہو کر کھڑکی کے باہر کھڑا ہو کر سننے لگا۔ مجھ کو اس کی یہ ادا بھی بہت پیاری لگتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر میرے قریب آ کر مجھے چھونے کی کوشش بالکل نہیں کرتا تھا، اور اگر وہ کبھی دیکھتا کہ میں نے سر سے دوپٹہ اتارا ہوا ہے تو اس کی نظریں فوراً جھک جاتی تھیں۔ اس کی یہ ادا مجھے بے انتہا پسند تھی، ورنہ میں نے آج تک یہی سنا تھا کہ جنات جس لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اس کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ ایسے واقعات اکثر محلے کی عورتوں سے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ خاص طور پر یہ چیزیں جوان لڑکیوں کے بارے میں کہی جاتی تھیں کہ جنات ان کے ساتھ بہت غلط حرکات بھی کرتے ہیں، مگر یہ جن ذات مومن بالکل اس طرح سے پیش آتا تھا جیسے کوئی بہت شریف النفس انسان ہو، اور اسی بات کی وجہ سے میں اس کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو بہت محفوظ تصور کرتی تھی۔ ایسا ویسا کچھ بھی کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اور کے اختیار میں ہوں۔
پیر کے روز جب بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آئے تو اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے کالج سے آ کر نماز پڑھی، کھانا کھایا اور ذرا سی دیر کو سستا بھی لی تھی۔ بچوں کو بیٹھے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ بجا۔ انہی میں سے ایک بچہ اٹھ کر دروازہ کھولنے گیا تو واپسی میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سی عورت چلی آئی۔ پہلے اس نے امی سے سلام دعا کی اور پھر مجھ سے۔ امی نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ معاف کیجیے گا بہن، پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ اس نے کہا جی ہم آپ کے نئے پڑوسی ہیں، 2-3 گلیاں چھوڑ کر ہم کچھ دن پہلے ہی اس مکان میں شفٹ ہوئے ہیں۔ وہ میرا بیٹا ہی ہے جو رات کو اکثر کھانا دینے آتا ہے۔ امی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور مجھے کہا کہ بیٹا جاؤ آنٹی کے لیے چائے چڑھا دو۔ میں بھی خوشی خوشی چائے بنانے آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ مومن کچن میں پہلے سے موجود تھا۔ اب میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ یہ تو مومن کی والدہ ہیں۔ مجھ کو بہت پریشانی ہوئی، میں خاموش ہو گئی۔ اس کی سرگوشی میرے کان میں گونجی کہ کیا بات ہے، آپ کو میری امی کا یہاں آنا پسند نہیں آیا کیا؟ میں نے پلٹ کر شکوہ بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور کہا آپ جانتے تو ہیں یہ سب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر امی ابو یا کسی اور کو معلوم ہوا کہ آپ کون ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا کیا ہم آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا آپ ایسا سوچتی ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ اس کی یہ بات سن کر بھی میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ چہرے سے کچھ خفا خفا لگ رہا تھا اور پھر بنا کوئی بات کیے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرا دل ایک دم اس کے لیے اداس ہو گیا۔ جب میں واپس آئی تو وہ آنٹی امی سے کہہ رہی تھی کہ ان کی بہن کے بچے ہیں جو کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر پہلے وہ اسکول جاتے ہیں اور پھر ٹیوشن، جس کی وجہ سے وہ صرف اور صرف رات کو پڑھنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی انہیں پڑھا دے تو ان کی قرآنی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ امی ان کی بات سن کر کہنے لگی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں تو ماہنور ہی بتا سکتی ہے۔ وہ آنٹی مجھے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا آنٹی رات کو ہی کیوں، اگر آپ چاہیں تو دن میں بھی تھوڑا وقت نکال سکتے ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں بیٹا، ہماری مجبوری سمجھو، وہ بچے کافی دور رہتے ہیں اور وہ صرف رات کو ہی آیا کریں گے۔ ان کو چھوڑنے اور لینے کے لیے گاڑی آیا کرے اور نہایت ذہین بچے ہیں، تمہیں ان پر محنت کر کے افسوس نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں امی سے کہنے لگی کہ بہن میں جانتی ہوں کہ بھائی صاحب مسجد میں پیش امام ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے آپ کے گھر ہی پڑھیں، لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو تو پھر مجھ کو بتا دیں، میں ہرگز ضد نہیں کروں گی۔ میں نے آنٹی کو چائے اٹھا کر دی۔ امی سوچ میں پڑ گئی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ بہن ٹھیک ہے، مگر رات کو بھی جلدی کوشش کیجیے کہ جلد سے جلد وہ بچے پڑھنے آ جائیں، کیونکہ ان کے بابا کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سو جائیں تو ہی اچھا ہوتا ہے۔ آنٹی مسکرانے لگی اور کہنے لگی جی میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، میں مغرب کے کچھ دیر بعد کا وقت اپنی بہن سے کہہ دوں گی اور انشاءاللہ عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد بچے واپس چلے جایا کریں گے۔ میں گہری سوچ میں تھی، اگر امی سے کچھ بھی کہہ دیتی تو امی پریشان ہو جاتی، اس لیے میں امی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ آنٹی تھوڑی دیر بیٹھی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی نور بیٹا آپ مجھے بتا دیں کہ 4 بچوں کا ہدیہ کتنا لینا چاہیں گی؟ ان کی یہ بات سن کر میں چونک اٹھی۔ میں نے کہا آنٹی اس کام کا ہدیہ مانگا نہیں جاتا، جو آپ اپنی خوشی سے دینا چاہیں، اور اگر نہ بھی دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جس پر وہ آنٹی مسکرا اٹھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر میرے انکار کرنے کے باوجود میری مٹھی میں دبا دی اور کہنے لگے بیٹا یہ میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر دے رہی ہوں، انکار بالکل مت کرنا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، امی نے بھی ان کی طرف دیکھا اور پھر مجھے کہا ٹھیک ہے بیٹا رکھ لو، آنٹی اتنے پیار سے تو دے رہی ہیں۔ امی ان کو دروازے تک چھوڑنے آئی تو دیکھا کہ مومن بائک لیے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے امی کو سلام کیا اور میری طرف دیکھا تک نہیں۔ ان کو اللہ حافظ کر کے ہم واپس اندر آ گئے۔ امی نے اندر آ کر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ نور بیٹا تمہیں زحمت تو ہوگی، مگر اسی طرح بچے تم سے پڑھنے لگے تو بیٹا تمہارے والد صاحب کی بھی مدد ہو جائے گی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ فکر مت کریں، اگر اور بھی ٹیوشن کے بچوں کے لیے کوئی خاتون آئے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میں بچوں کو پڑھا دیا کروں۔
امی نے خوش ہو کر میرا ماتھا چوما، میں نے پیسے امی کو پکڑا دیے۔ امی مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، مگر میرا ذہن مومن کی ناراضگی میں ہی اٹکا ہوا تھا، اور دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ابا کو یا اماں کو یہ بات پتہ نہ لگ جائے کہ یہ بچے انسانی بچے نہیں، تو پھر ان کا رد عمل آخر کیا ہو۔ مغرب سے کچھ پہلے میں نے بچوں کو چھٹی دے دی۔ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور دعا میں اپنے امی ابو کی صحت کی دعا کی، اور دعا کی کہ یا اللہ پاک میرے والد کے رزق میں اضافہ فرما، ان کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے جو بڑھاپے میں ان کا دھیان رکھ سکے۔ میں جب بھی نماز میں یہ دعا مانگتی تھی تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میری پیدائش کے وقت ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے میری امی کو دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہو سکی۔ مجھے بھی اکثر بہن بھائیوں کی کمی شدت سے محسوس ہوتی، اور اسی طرح اکثر ابا اداس ہو جاتے تھے کہ جب میری بیٹی اس گھر سے رخصت ہو جائے گی تو ہم دونوں بوڑھے میاں بیوی تو اکیلے رہ جائیں گے۔ اس پر میری امی مذاق میں کہتی کہ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی بیٹی کو رخصت مت کیجیے، بلکہ اس کے لیے کوئی گھر داماد ڈھونڈ لیجیے گا۔ اور ان کی اس بات پر ابا اور میں ہنس پڑتے تھے۔ میں بہت دیر تک جانماز پر بیٹھی رہی۔ امی نے مجھے آواز دی کہ بیٹا دروازہ بج رہا ہے، جا کر دیکھو کون ہے۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میں سوچوں میں گم دروازہ کھولنے چل گئی۔ وہاں پر 4 بہت ہی خوبصورت بچے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے سیاہ رنگ کی مین کری کھڑی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر مومن خود موجود تھا۔ اس نے بچوں کو کہا بیٹا دھیان سے جاؤ، اور جو باتیں تمہیں سمجھائی ہیں ان پر عمل ضرور کرنا۔ بچوں نے سعادت مندی سے گردن ہلائی اور میرے پیچھے پیچھے گھر میں چلے آئے۔ میں ان بچوں کو اپنے کمرے میں پڑھانا چاہتی تھی تاکہ کسی آنے جانے والے کی نظر ان پر نہ پڑے۔ امی بھی آ کر ان بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کتنے خوبصورت اور پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے ان بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ پڑھانے پر مجھے احساس ہوا کہ واقعی بچے بہت زیادہ ذہین ہیں۔ عشاء کی اذان سے کچھ دیر پہلے دروازہ بجا۔ ایک بچہ جلدی جلدی دروازے پر گیا اور کہا کہ مومن بھائی آئے ہیں۔ استانی صاحبہ، بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہماری چھٹی کا وقت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ جائیے۔ مومن اتنا ناراض تھا کہ وہ گھر میں بھی آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ بچے چلے گئے۔ اب یہ معمول بن گیا تھا کہ دن میں انسانوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور رات کو جنات کے بچوں کو قرآن شریف۔ مجھے ان دونوں طرح کے بچوں کو پڑھا کر بہت اچھا معاوضہ مل رہا تھا، جسے میں پابندی سے امی کو دے دیتی تھی۔ وہ مجھے بس دروازے پر ہی نظر آتا، نہ ہی اس کی خوشبو اب گھر میں محسوس ہوتی اور نہ ہی وہ خود آتا۔ میں پریشان بھی تھی مگر خاموشی سے وقت گزار رہی تھی کہ ایک دن اماں نے بڑی ہی عجیب بات کر دی کہ بیٹا وہ لڑکا جو اس دن اس خاتون کے ساتھ آیا تھا وہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ میں حیران پریشان اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ لڑکا تمہارے ابا کے پاس قرآن شریف کو دوبارہ سے پڑھنے آتا ہے۔ تمہارے ابا نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے تمہیں بتایا کہ ان کے بچے گھر پر بھی تم سے قرآن شریف پڑھنے آتے ہیں۔ بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ تمہارا رشتہ مومن سے اگر ہو جائے تو کیسا رہے گا۔ مجھے وہ لڑکا بہت پسند آیا ہے۔ میں انتہائی حیرانی سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، اور ساتھ ہی میرا دل بھی بہت اداس ہو گیا۔ کاش کہ وہ انسان ہوتا تو میں ہرگز امی کی اس تجویز کی مخالفت نہ کرتی۔ ایک دم سے میرا دل بھر اٹھا اور میں امی کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ امی بالکل گھبرا گئی، کہنے لگی کہ بیٹا میری بات بری لگنے والی تو نہیں، سبھی بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیچاری کیا جانتی ہیں کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ مجھے روتا دیکھ کر امی بھی رو پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آج صحن میں لگے ہوئے جامن کے درخت کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے غصے سے اشارہ کیا۔ میرے کان میں اس کی آواز آئی، اگر میری وجہ سے رو رہی ہو تو مجھے کہہ دو، میں دوبارہ تمہیں نظر بھی نہیں آؤں گا۔ میں نے ایک دم سے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور وہ غصے سے غائب ہو گیا۔ رات کو ابا عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر آئے تو انہوں نے امی سے کہا کہ محمود کو بلاؤ، مجھے اس سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امی جب مجھے بلانے آئیں تو میں بہت اداس تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے بہت زیادہ رو کر آئی ہوں۔ میں ابو کے پاس جا کر بیٹھی تو ابو نے کہا نور بیٹا تمہیں کوئی بات بتانی ہے جو کہ تمہیں 4 سال پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔
اس وقت جب تم 18 سال کی ہوئی، مگر تمہاری ماں کی ممتا کو دیکھ کر میں مجبور ہو گیا۔ میں ابو کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گئی، دل میں سوچ رہی تھی آخر ایسی کیا بات ہے کہ ابو کو اتنی تحمید باندھنی پڑ رہی ہے۔ میں نے ابو سے کہا ابو آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ ابو نے مجھے بتانا شروع کیا تو مجھے یوں لگا جیسے پورا آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ ابو نے کہا کہ بیٹا انسانوں کی طرح ہی جنات بھی اس دنیا میں جا بجا ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم سے زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہے جن میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی۔ بیٹا میرے والد بھی پیش امام تھے، میرے ساتھ مدرسے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے بچے بھی پڑھنے آتے تھے جن کا علم میرے والد صاحب کو تھا۔ ایسے ہی میں 13 سال کی عمر میں میری دوستی ایک جن زادے خیام کے ساتھ ہوئی جو کہ اس وقت تک جاری رہی جب تک وہ زندہ رہا۔ ابو یہ بتاتے ہوئے اداس بھی ہو گئے۔ ابو نے کہا کہ بیٹا تمہاری ماں کو اللہ جب بھی اولاد کی نعمت دیتا تو وہ چند گھنٹے زندہ رہ کر دنیا سے چلی جاتی۔ میں نے بہت علاج کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر جو خدا کو منظور تھا۔ آخری بار ہماری جو بیٹی پیدا ہوئی وہ صرف اور صرف 6 گھنٹے زندہ رہی۔ ایسے وقت میں خیام اور اس کی بیوی ہمیشہ ہم دونوں کی ڈھارس بندھاتے تھے۔ آخری بار جب ہم نے اپنی اولاد کو کھویا تو میں نے عہد کر لیا کہ اب مزید یہ دکھ تمہاری ماں کو اٹھانے نہیں دوں گا کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مگر جب تمہاری ماں کی خالی گود کو دیکھتا اور اس کو غم سے چور دیکھتا تو پھر سوچتا کہ کسی یتیم بچے کو لا کر تمہاری ماں کو سونپ دوں۔ ایسے میں ہی اچانک خیام کے گھر میں تم پیدا ہو۔ تمہاری ماں اور تمہارے باپ تمہیں لے کر ہمارے پاس آ گئے اور تمہاری ماں نے اپنی بیٹی مجھے دے دی اور کہا کہ بھائی صاحب آج سے یہ آپ کی بیٹی ہے۔ جب تمہاری ماں نے یہ دیکھا تو وہ خوشی سے نڈھال ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ بات آگے چل کر ہو سکتا ہے تمہارے لیے باعث تکلیف ہو، مگر اپنی بیوی اور تمہاری ماں کی حالت دیکھ کر میں بھی خود غرض ہو گیا اور میری جان یوں تم ہماری بیٹی بن گئے۔ خیام اور اس کی بیوی تم سے ملنے آتے رہے مگر ایک دن خیام پر دشمنوں نے حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا۔ یوں تمہاری ماں اکیلے رہ گئی اور تمہارے بڑے بہن بھائیوں کی پرورش کی وجہ سے وہ دوبارہ تم سے ملنے نہ آ سکی۔ ایسے میں تم 8 سال کی ہو تب وہ ایک بار آئی، تم سے ملی اور ہم دونوں میاں بیوی سے یہ کہہ گئی کہ بھائی جان یہ ویسے تو آپ کی بیٹی ہے مگر جیسے ہی یہ 18 سال کی ہوگی تو اس کے اندر ہم لوگوں کی ساری خصوصیات آ جائیں گی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے بتا دیں اور اگر نہ بتا سکیں تو پھر کوشش کیجیے گا کہ یہ کسی انسان کی محبت میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اس کی شادی ایک جن ذات سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ جو انسان بھی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش بھی کرے گا اس کے باپ کے دشمن نہ صرف اس کو بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس پلٹ گئی۔ بیٹا میں نے تمہیں بہت محبت پیار اور لاڈوں سے پالا ہے اور اپنی طرف سے ایسا کوئی بھی موقع نہیں آنے دیا کہ حادثاتی طور پر ہی تمہارے اندر چھپی ہوئی تمہاری کوئی قوت آشکار ہو، مگر اب جب سے مومن نے اس گھر میں آنا شروع کیا ہے میں تب سے انتظار میں تھا کہ تم خود مجھے اس کا بتا دو۔ بیٹا میں حصار کر کے سوتا ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب اس گھر میں آیا اور کب گیا، لیکن کیونکہ وہ نہایت نیک اور فرما بردار بچہ ہے اس لیے میں نے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس کی والدہ کو بھی ساری حقیقت پتہ ہے۔ پہلے تمہاری ماں نے کہا کہ تمہیں بنا بتائے ہی اس کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ بات تمہارے ذہن پر بہت برا اثر ڈال رہی ہے تو پھر میں نے سوچا اور یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ میں انتہائی حیران پریشان بیٹھی اپنے ابو کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، یعنی کہ میں ایک جنزادی ہوں۔ وہ ایک دم سے ہی نہایت بوڑھے اور تھکے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے سر پر اوڑھی ہوئی ٹوپی اتار کر رکھ دی۔ ایسا وہ صرف اور صرف انتہائی پریشانی میں کیا کرتے تھے۔ کندھے پر موجود رومال چہرے پر رکھ کر رو پڑے۔ ایک دم سے تڑپ کر اپنے ابو کے قدموں میں جا بیٹھی۔ میں نے کہا میرے پیارے ابو آپ پر میری جان بھی قربان ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ابو مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی،
میں آپ کو اور امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابو، میں اپنی کوئی بھی قوت کا استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے آپ نے پالا ہے، مجھے دودھ میری اس ماں نے پلایا ہے، میرا تو کوئی بھی قصور نہیں۔ ابو، مجھے خود سے جدا مت کریں۔ ابو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بیٹا، یہ دنیا کا دستور ہے، بیٹیوں کو ہر حال میں ماں باپ کو اکیلے کرنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کر کے اپنی ذمہ داری پورا کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے انکار مت کرنا۔ مومن بہترین لڑکا ہے۔ امی خاموشی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں جا کر امی کے گلے لگ گئی۔ اگلے روز ہی وہی خواتین 2-3 دوسری عورتوں کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر چلی آئیں۔ مومن ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا۔ اس آنٹی نے میرے ہاتھ میں محلے کی چند عورتوں کی موجودگی میں انگوٹھی پہنا دی، جن کو میری امی نے موقع مناسبت سے بلا لیا تھا۔ سبھی لوگ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگے۔ میں بالکل خاموش تھی۔ آنٹی نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرا ماتھا چوما۔ جو انگوٹھی انہوں نے میرے ہاتھ میں پہنائی وہ یوں چمک رہی تھی جیسے کہ ہیرے موتی جڑے ہوئے۔ تمام محلے کی عورتیں بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ امی ابو سبھی کی خوشیوں میں پوری طرح شریک ہوتے تھے، اور یہ ان کی نیکیاں ہی تھیں کہ آج ان کی بیٹی کی خوشی میں پورا محلہ جمع تھا۔ اسی دوران ابو کے پاس بھی 2-3 لوگ آ کر شادی کی تاریخ طے کرنے لگے۔ نکاح بہت سادگی سے ہونا طے پایا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنی جنت سے دور جا رہی ہوں۔ چند روز بعد جمعے کے دن امی نے میرے ساس کا لایا ہوا جوڑا مجھے دے کر مجھے تیار ہونے کا حکم دیا، جو کہ سفید رنگ کا تھا اور بہت ہی نفیس کام سے مزین تھا۔ بہت سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ امی ابو نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میری رخصتی کر دی۔ ان کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ محلے والے کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا، کیونکہ پہلے ہی وہ لوگ اس محلے میں آباد ہو چکے تھے۔ ہمیں اسی گھر جانا تھا جہاں پر وہ انسانی روپ میں پچھلے 1 سال سے رہ رہے تھے۔ مجھے جس کمرے میں بٹھایا گیا وہ نہایت خوبصورت انداز سے سجا ہوا تھا۔ سفید رنگ کے بھاری پردے، خوبصورت بستر، طرح طرح کے خوبصورت پھول، میرا پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ یہ لڑکیاں بہت ہی خوبصورت تھیں، اور وہ بچے جو مجھ سے پڑھنے آتے تھے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ان کی والدہ یعنی میری ساس کی بہن بھی بہت نیک اور خوبصورت تھی۔ میری ساس نے سب کو کمرے سے باہر بھیجا، مجھے چند ایک نصیحتیں کی اور پیار کر کے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ آ گیا جس کا انتظار میں پچھلے 1 سال سے کر رہی تھی۔ میرے سامنے بیٹھا تو مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی۔ شرم کی وجہ سے میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے آہستگی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بہت ہی پیاری انگوٹھی مجھے پہنائی۔ میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوبصورت خوابوں کا ایک جہاں بسا ہوا تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے مگر فضائیں گنگنا رہی تھیں۔ وہ بولا، شہزادی صاحبہ، آپ کا خادم حاضر ہے، حکم کیجئے کیا پیش کریں؟ دل، جان یا پھر یہ دنیا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں؟ میں مسکرا اٹھی اور کہا، میری تو دنیا ہی آپ ہو۔ ہواؤں میں خوشیوں کے نغمے گونج رہے تھے۔ ہم دونوں کی پاکیزہ محبت کو خدا نے منزل تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ کیا مومن میرے بوڑھے والدین کے ساتھ ان کا بیٹا بن کر رہے گا، یا پھر مجھے بھی اپنی دنیا میں لے جائے گا؟ مجھے اپنے پیارے والدین کی محبت کا قرض ادا کرنا چاہیے، یا پھر مومن کے ساتھ اپنی ایک الگ جنت بسا لینی چاہیے؟ برائے مہربانی کامنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔